الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر و معین بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واذکرونی فاذکرکم واشکروا لی فاشکروا۔ خداوند عالم قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، تم میرا شکر ادا کرو میں تمہارا شکر ادا کروں گا۔ جب اس آیہ کریمہ کی تشریح کی جاتی ہے تو اس کا مصداق واحد اور مصداق خاص جو ہے وہ امام حسین علیہ السلام کو پیش کیا جاتا ہے۔ ائمہ معصومین علیہم السلام جو ہیں وہ ان آیات کے مصداق ہیں، لیکن ان کے چاہنے والے اور ان سے محبت کرنے والے ان کی سیرت طیبہ پر عمل کرتے ہوئے دنیا میں کچھ لوگ ایسے جاویداں ہو جاتے ہیں کہ دنیا ان کو تا ابد یاد رکھتی ہے۔ انہی شخصیتوں میں سے ایک شخصیت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے جو اپنے زمانے کے بہت بڑے عالم دین تھے اور بہت بڑے عارف بھی تھے۔ انسان ہر شخص اپنی زندگی میں کچھ نہ کچھ ایک اچھا کرنے کی کوشش کرتا ہے، حتیٰ یہ سوچتا ہے کہ میرا نام ہو جائے۔ انسان اپنا نام کمانے کے لیے کتنی دولتیں خرچ کرتا ہے، کتنے لوگوں کے گلے گھونٹ دیتا ہے، کتنے لوگوں کا حق چھین لیتا ہے، صرف اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کہ میں ہو جاؤں، لوگوں کی زبان پر میرا نام جاری ہو جائے۔ مگر خدا نے وعدہ کیا ہے اور اس نے کہا ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاء، جس کو وہ چاہتا ہے عزت بخشتا ہے، جس کو وہ چاہتا ہے وہی ذلیل ہوتا ہے۔ انسان نے، آپ کربلا کا واقعہ آپ کے سامنے پورا ہے، باقاعدہ سنتے ہیں عشروں میں، مجھے اس طرف نہیں جانا ہے، کہ ایک پوری حکومت سے آ کے صرف 72 افراد ٹکرائے تو پوری حکومت کو ہلا دیا۔ تو یہ 72 افراد کا ایک طرف ہونا اور پوری حکومت کا ایک طرف ہو جانا تو یہ بتاتا ہے کہ تعداد معنی نہیں رکھتی ہے، افراد معنی نہیں رکھتے ہیں، پیسہ ہونا معنی نہیں رکھتا ہے۔ اگر ایک بھی آدمی ہے اور وہ اللہ کا خوف اپنے دل میں رکھتا ہے تو پھر وہ بھرے مسجد میں کھڑا ہو کے کہہ سکتا ہے کہ تو کیا ہے، تیری ذات کیا ہے۔ کہ نہ وہ کسی بادشاہ سے ڈرتا ہے، کیونکہ وہ کسی انسان کو اپنا بادشاہ تسلیم کرتا ہی نہیں ہے۔ یہ خوف خدا کی منزل ہے۔ امام خمینی اسی ملک میں رہتے ہوئے، جبکہ وہ یہاں کے رہنے والے نہیں تھے، ہندوستان آپ کے کشمیر سے ہی تھے ان کے آبا و اجداد، لیکن ان کے والد یہاں پر جو ہے تبلیغ کے لیے آئے تھے، پھر یہیں آپ متولد ہوئے، آپ کی ولادت ایران کی ہے، یہیں آپ پرورش پائے، یہیں پہ آپ پروان چڑھے، اور اسی ملک میں رہتے ہوئے آپ نے اس ملک کو جو حیات بخشی ہے، آج اسی حیات کے ذریعے سے ہم دیکھتے ہیں اسلام کو، شیعت کو جو پہچان ملی ہے، اس کا واحد مصداق جو ہے وہ امام خمینی ہے اس زمانے میں۔ کیونکہ جس وقت آپ نے ایران میں انقلاب کا دورہ شروع کیا تو آپ کو زندان میں ڈالا گیا، آپ کو پکڑ کے لے جاتے تھے اور آپ 3 سال حبس رہتے تھے، صرف اس بات پر کہ لوگوں تک دین پہنچاتے تھے۔ آپ کو ایران سے نکال کے عراق بھیجا گیا، یعنی ایران سے شہر بدر کر دیا گیا۔ عراق کی حکومت کو جب خطرہ محسوس ہوا تو عراق نے بھی آپ کو شہر بدر کر دیا، ملک بدر کر دیا۔ پھر آپ فرانس میں رہے، فرانس میں رہتے ہوئے آپ نے انقلاب اسلامی کو پروان چڑھایا۔ پھر ایک دن وہ آیا کہ جو بادشاہ یہاں پہ موجود تھا جس کا نام تھا شاہ رضا پہلوی، اس کا تختہ جو ہے پبلک نے الٹ دیا اور پھر امام کو بلایا گیا۔ جب امام ہوا پیما یعنی جہاز سے واپس آ رہے تھے تو ایک جو خبر نگار ہوتے ہیں تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں؟ تو امام کا ایک جواب تھا جو بہت اہم جواب ہے، بہت سارے لوگ اس کو زو معنی میں لے جاتے ہیں، لیکن چونکہ امام عارف تھے تو انہوں نے بہت بہترین جواب دیا۔ امام نے فرمایا کہ میری کوئی حس نہیں ہے۔ اس بات کا مطلب یعنی اس بات کی توضیح ہونا چاہیے کہ امام فرماتے ہیں ایک شخص نے اتنا بڑا کارنامہ انجام دے دیا اور اس کے بعد کہ میں کچھ محسوس نہیں کر رہا ہوں، یعنی کیا مطلب ہے؟ اگر انسان کسی کام کو اپنی ذات کے لیے انجام دیتا ہے تو اس میں وہ یا اچھائی محسوس کرتا ہے کسی کام کے اچھا ہونے میں، اگر کام برا ہوتا ہے تو برائی محسوس کرتا ہے، کیونکہ وہ کام اس کی ذات سے مخصوص ہوتا ہے۔ مگر کام جب خدا کے لیے ہوتا ہے پھر انسان جو ہے نہ تو اس میں اپنے احساسات کو رکھتا ہے، نہ اپنی ذات کو رکھتا ہے، نہ تو اس کو اچھا دکھائی دے گا نہ برا دکھائی دے گا، صرف چونکہ اس کے ذہن میں یہ ہے کہ یہ کام خدا کے لیے ہے۔ اگر کام اچھا ہے تو پھر جو ہے اس میں مخلوق خدا کی بھلائی ہوگی، اور اگر کام جو ہے وہ برا ہے
تو وہ اس میں مخلوق خدا جو ہے وہ ذلت و رسوائی کی طرف چلی جاتی ہے. یعنی نیتوں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. انسان اگر اپنے اعمال کو خداوند عالم سے مخصوص کر دے تو خداوند عالم اس کو بلندی عطا کرتا ہے. آپ بہت بڑے عارف تھے. جب یہاں ایران اور عراق کی انقلاب اسلامی کے بعد بہت بڑی تاریخ ہے, میں مختصر طور پر عرض کرتا چلوں. آپ نے جب یہاں پہ ایسا ماحول تھا, دیکھیے ایران میں جب انقلاب آیا تو ساری حکومتوں نے آپ سے ہاتھ ہٹا لیا تھا, کوئی آپ کا ساتھ دینے والا نہیں تھا. جیسا کہ آج ابھی آپ اس زمانے میں دیکھ رہے ہیں, حکومتیں دیکھ رہی ہیں مسلمانوں پہ ظلم ہو رہے ہیں. مسلم حکومتیں 57 مسلم ممالک ہیں مگر کوئی بولنے کو تیار نہیں ہے. مسلمانوں کو سرعام کاٹا جا رہا ہے, کوئی بولنے کو تیار نہیں ہے. صرف واحد ایک ایران ہے کہ جس کی طرف انگلی اٹھتی ہے کہ یہی ملک ایسا ہے جو بول رہا ہے. اتنے فشار میں آنے کے بعد, اتنے یعنی گھرنے کے بعد بھی صرف ایران بولتا ہے. جب ایران اور عراق کی جنگ ہوئی, یعنی ایران اور عراق کی جنگ کا بیس یہ تھا کہ ایران میں انقلاب کیوں آیا ہے, اس انقلاب کو ختم کر دیا جائے. تو صدام نے ایران پر حملہ کیا امریکہ کے کہنے پہ. یہ جنگ 8 سال چلی اور یہ واحد جنگ وہ تھی کہ جس میں ایک طرف سے ہتھیار تھے اور دوسری طرف ہتھیار تھے ہی نہیں. جس ملک سے ہتھیار لیے جاتے تھے اس ملک کے ہتھیار اتنے خام آتے تھے کہ چلانے والوں کے ہاتھ میں ہی پھٹ جاتے تھے. مگر چونکہ جذبہ حسینی تھا, 8 سال جنگ لڑنے کے بعد ایران نے وہ جنگ جیت لی. کہتے ہیں امام خمینی سے جب آ کے کہا جاتا تھا کہ امام جہاز آ رہے ہیں ان سے بچاؤ کیسا کیا جائے مارنے کے لیے, تو امام خمینی کچھ پڑھتے تھے اور تسبیح کے دانوں کو آپس میں ٹکراتے تھے, تو جو جہاز حملہ کرنے کے لیے آتے تھے وہ جہاز آپس میں ٹکرا جاتے تھے. امام سے کہا جاتا تھا امام کھانا کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے, تو امام کہتے تھے آپ انتظار کرو کھانا آپ کا آ جائے گا. اور ایسا ہوتا تھا کہ لوگ منتظر رہتے تھے, کھانا پہنچ جاتا تھا. چونکہ اس انقلاب کی بنیاد للہیت کے اوپر تھی اور انسانیت کو مد نظر رکھتے ہوئے تھی, تو اس لیے یہ انقلاب کامیاب ہوا. ہر وہ انقلاب جس میں انسان نے اپنی ذات سے ہٹ کے اس انقلاب کو خداوند متعال کے لیے انجام دیا ہے, وہ انقلاب کامیاب ہوا ہے. چاہے وہ انقلاب کربلا ہو, چاہے وہ انقلاب ایران.